حیات انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ یہ آیت عبارت النص ہے شہداء کے لیے، اور دلالت النص سے ثابت ہے حیات انبیاء علیہم السلام۔ عبارت النص کا معنی یاد رکھیں، جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ آیت شہداء کے لیے چلائی گئی ہے۔ شہداء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ آیت چلائی شہداء کے لیے گئی ہے، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے اس آیت کو اس چیز کے لیے نہ چلایا گیا ہو، البتہ اس سے وہی بات ثابت ہوتی ہو جو شہداء کے لیے ثابت ہے، اس سے وہی ثابت ہوتی ہے جس سے عبارت النص چلائی گئی تھی۔ تو اس آیت کریمہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، یہ آیت عبارت النص ہے۔ دلالت النص سے حیات انبیاء علیہ السلام ثابت ہے۔ مولوی محمد حسین نیلوی کی کتاب ندائے حق 2 جلدوں میں یہ سامنے آگے پڑھیے، احسان اللہ کے سامنے پڑھیے۔ ندائے حق میں یہ بات موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ضلع رحیم یار خان میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے ان کا دینی ادارہ ہے، میرے بھی وہ استاد ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے حیات طیبہ، اس کے اندر لکھتے ہیں حضرت کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ قرآنی نص قطعی آیات سے ثابت ہے۔ جو عقیدہ قرآن کریم سے واضح اور ثابت ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اس کی تباہی بربادی میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ جو قرآن کریم سے عقیدہ ثابت ہے قطعی اور یقینی، جو آدمی نہیں مانتا اس کی تباہی اور بربادی میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس رسالے کے آخر میں فرماتے ہیں عام اموات خواہ مسلم ہوں یا کافر ہوں ان کو بھی ایک گناہ حیات حاصل ہے، جس کی وجہ سے راحت اور عذاب ان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنی قبر مبارک میں حیات حاصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں اہل سنت والجماعت میں سے کسی انسان نے انکار نہیں کیا۔ حضرت استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسکین الصدور میں لکھتے ہیں 1374 ہجری میں پہلا شخص ہے مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی جس نے حیات انبیاء کا انکار کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے اس سے پہلے کسی انسان نے حیات انبیاء علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ حیات انبیاء اس آیت سے دلالت النص کے طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ چند آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے یہ بات آپ دماغ کے اندر بٹھائیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔
یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کی وفات کے کیلی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک اللہ کی ذات موت سے مبرہ ہے، باقی سب پر موت آنی۔ انبیاء علیہ السلام پر وفات آئی ہے، موت آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر موجود ہیں، جب وہ آئیں گے دنیا میں، اپنا وقت پورا کریں گے، ان پر بھی وفات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، وفات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اس حیات کے قائل ہیں جو آپ کو حیات قبر اور برزخ میں حاصل ہے۔ اس کی کیفیات، تفصیلات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حیات ہیں، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے، آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا والے جسم کے اندر دنیا والی روح عطا کی۔ اس دنیا والی روح سے بڑی چڑ لگتی ہے، تو یاد رکھو اگر دنیا والی روح نہیں ہوگی، اس روح کو کہاں رکھا جائے گا؟ یقینی بات ہے اس کو پھر کوئی جسم دیا جائے گا۔ جب اس جسم کے اندر روح آ گئی تو وہ جسم بھی اعلیٰ ہو گیا، چونکہ روح اعلیٰ ہے۔ جب اس روح کو اس اصلی جسم میں ڈالیں گے تو پھر اس جسم کو تو فالتو بنایا جائے گا نا، بیکار ہو جائے گا، اس کا تو وہ مقام ہی نہیں رہے گا، وہ مرتبہ ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ جسم ہی اسی اصلی جسم کے اندر روح ہوتی ہے۔ دنیا والی روح جو دنیا کے اندر تھی وہی روح موجود ہے، اور ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے دنیا کی حیات سے بھی وہ اعلیٰ، عرفہ، بلند ہے۔ بس ہمارے اکابرین نے فرمایا ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ، یہ آپ دیکھ لیں، فتاوی رشیدیہ، اس کے صفحہ 99 پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ خلاف کا معنی اختلاف نہیں ہے۔ یہ صفحہ 99 ہے، کتاب البدعات ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کیے گئے، آپ نے ان سوالات کا جواب دیا۔ حضرت گنگوہی نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے سماع میں خلاف نہیں، اختلاف۔ جب ایک اتفاقی مسئلہ ہے، اب اس اتفاقی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف کرے گا تو یقیناً وہ اپنا بیڑا ہی غرق کرے گا۔ سب سے پہلے اس اتفاقی مسئلے میں معتزلہ کرامیہ نے اختلاف کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص نے 1374 ہجری تک نہیں کیا۔ پہلا جو اختلاف کیا تھا وہ معتزلہ نے کیا تھا۔ معتزلہ اہل سنت والجماعت نہیں۔ انہوں نے یہ اختلاف اس بنیاد پر کیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی حقیقی نہیں ہے۔ نبی حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ شعور ہو، اور قبر کے اندر شعور نہیں ہے۔ جب شعور نہیں ہے تو علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو حقیقی نبی نہ رہے آپ۔ یہ معتزلہ نے عقیدہ اختیار کیا، بنایا۔ سلطان طغرل سلجوقی کا دور حکومت تھا،
اس کے اندر بیکندی نامی ایک شخص تھا جس کے عقائد معتزلہ اور روافض کے ساتھ ملے جلے تھے۔ اس نے 1445 ہجری میں یہ دعویٰ کیا اور اس دعوے کی نسبت امام اہل سنت ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی۔ 445 ہجری 445 ہجری میں بیکندی نامی نے یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، کرامیہ کا ہے، جو روافض کا عقیدہ اور معتزلہ دونوں کے مکس ہونے کا نام ہے۔ انہوں نے حکومت کے بل بوتے پر اس عقیدے کی بنیاد رکھی اور اس کی اشاعت کی اور اس کی نسبت کر دی امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جبکہ امام ابو الحسن عشری کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 448 ہجری میں امام بہقی کی وفات ہوئی ہے، اور امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں موجود تھے۔ انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، انہوں نے بھی کتاب لکھی، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حیات انبیاء پر کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس اور علماء دیوبند کے سربراہ، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے سما میں خلاف نہیں، اختلاف نہیں، سنتا وہی ہے جس میں حیات ہو۔ جس میں حیات ہی نہیں ہے وہ سنتا کیسے ہے؟ حیات اور سماع یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے مولوی شمس الحق عظیم آبادی نے اون المعبود شرح ابو داؤد لکھی، اس کے اندر انہوں نے وضاحت سے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مشکات کے شارح صاحب مظاہر حق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہی ہمارے سارے اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ القول البدیع کے اندر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ اپنے ضمیمے میں دیکھیں، القول البدیع امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حیات النبی کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، 349 صفحہ ہے القول البدیع کا، القول البدیع کا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، توجہ، وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ، ہم ایمان رکھتے ہیں، وَنُصَدِّقُ اور ہم تصدیق کرتے ہیں، بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیٌ زندہ ہیں، یرزق روزی دیے جاتے ہیں، فی قبرہ اپنی قبر شریف میں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آگے کہتے ہیں، وَأَنَّ جَسَدَهُ الشریف، آپ کے جسم مبارک کو لا تاکل الارض، زمین نہیں کھاتی، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا، اس بات
پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں، قبر شریف میں زندہ ہیں، آپ کو روزی دی جاتی ہے، آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی۔ والاجماع والہذا، اسی بات پر اجماع ہے۔ آخری لین میں اسی بات میں فرماتے ہیں والانبیاء افضل من الشہداء جزماً، یقینی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام شہداء سے افضل ہیں۔ جب انبیاء کی وجہ سے شہداء کو حیات حاصل ہے تو انبیاء کو کیوں نہیں جو سب سے افضل ہیں۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو حیات حاصل ہے، اور اسی کے صفحہ 350 پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لاتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اخرجہ من طریق یحییٰ بن ابی بکر وہو من رجال صحیح، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال صحیح ہیں، اس حدیث کے رجال صحیح ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جی ہم دلالت النص کو نہیں مانتے، تو یاد رکھو اللہ کے نبی بھی شہید ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا ایک کھانے کے ذریعے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب تک اس زہر کے اثر محسوس ہو رہے ہیں، اور وہی اثر سبب بن رہا ہے میری موت کا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اس کے صفحہ 351 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مات شہیدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت پائی ہے۔ جب شہید زندہ تو نبی بھی کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ امام سخاوی 839 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 902 کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ اختلاف کرنے والا پیدا ہوا ہے 1374 میں۔ یہ وفات پانے والا امام سخاوی 902 کے اندر وفات پاتا ہے، اور اختلاف پیدا کرنے والا بندہ پیدا ہوا ہے، اختلاف کیا اس نے 1374 ہجری کے اندر۔ تو معلوم ہوا اہل سنت والجماعت میں سے کسی بندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار نہیں کیا۔ یہ سارے کہتے ہیں جی ہم مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حیات انبیاء علیہ السلام کے قائل نہیں تھے۔ کتاب شائع ہوئی ہے اسلام آباد سے، مولانا مسعود الرحمن عثمانی کے والد صاحب بزرگ مولانا عبد المعبود صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ شاگرد ہیں مولانا غور غشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فرماتے ہیں ہمارے استاد نے تو کبھی یہ بات ذکر نہیں کی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے تحریرات حدیث علی اصول التحقیق، تحقیق کی بنیاد اصولوں پر یہ کتاب حضرت نے تحریر کی۔ حضرت کی وفات سے یہ 11 مہینے پہلے کتاب شائع ہوئی ہے، 11 مہینے پہلے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، اور
ابن ماجہ حدیث پاک جو سیاستہ کے 6 نمبر پر ہے اس کی حدیث پاک لائے ہیں، اس سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی گئی، جبکہ کتاب اصول اہل تحقیق کے اصولوں پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ 548 صفحہ تحریرات حدیث، 548 صفحہ۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، پس اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، یرزق کو روزی دیے جاتے ہیں، روزی نبی زندہ ہیں۔ یہ تحریرات حدیث کا یہ صفحہ، یہ لفظ، یہ جس پر میں انگلی رکھ رہا ہوں، اوپر دیکھو نبی کا لفظ لکھا ہے، آگے حیون کا لفظ لکھا ہے، اس کے بعد یرزقو کا لفظ لکھا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ مولانا نے اس حدیث پر کوئی مناقشہ پیش نہیں کیا، کوئی اعتراض انہوں نے نہیں کیا، جبکہ یہ اصول تحقیق کی بنیاد پر یہ کتاب تحریر کی گئی تھی۔ اگر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا حیات انبیاء کا، حیات انبیاء فی القبر برزخ کا، تو کبھی بھی وہ اس حدیث پاک کو نہ لاتے۔ تو میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام پر موت آئی ہے، انبیاء نے وفات پائی ہے، ہم اس حیات کے قائل ہیں جو قبر اور برزخ کے اندر ہیں۔ یہ اتفاقی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حیات انبیاء کا جو انکار معتزلہ کرامیہ نے کیا تھا 445 ہجری کے اندر، ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر 1374 کے اندر مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی نے اختلاف کیا، اہل سنت والجماعت سے اس نے خروج کیا۔ میرے استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے کسی ایک سنی کی کتاب قرآن کریم کی تفسیر لاؤ، حدیث پاک کی شرح لاؤ، خواہ علم کلام سے اس کا تعلق ہو، علم تصوف سے اس کا تعلق ہو، تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی مماتی جواب دے نہیں سکتا۔ اس مسئلہ اجماعی کو توڑنے والا مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں زندہ سمجھتے تھے، اور ابو بکر صدیق زندہ سمجھتا تھا، حضرت عمر زندہ سمجھتا تھا، حضرت عائشہ زندہ سمجھتی تھی، علی المرتضیٰ زندہ سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر باقی تفصیل بعد میں آئے۔